اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں آج ہم قربانی کے حوالے سے چند معروضات بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ قربانی کا مہینہ ہے، ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے اور ذی الحج کا مہینہ داخل ہو چکا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنی ہے اور حجاج کرام کے اوپر 10 ذی الحجہ کے دن قربانی واجب ہوتی ہے، اور جو حجاج کرام نہیں ہیں، حجاج کرام کے علاوہ افراد کے اوپر قربانی کرنا ایک مستحب عمل ہے، اور ایسا مستحب عمل ہے جس کو تاکیدی طور پر انجام دینے کی تاکید آئی ہے، مستحب مؤکدہ۔ لہذا الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ قربانی کی جاتی ہیں، قربانی کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں، اور جہاں جو افراد استطاعت نہیں رکھتے قربانی کے لیے، وہاں اجتماعی صورتوں میں لوگ حصے شامل کر کے قربانی کرتے ہیں۔ اور مذہب تشیع کے اندر اس کی بات کی کوئی قید نہیں ہے کہ 10 بندے ہوں، 15 بندے ہوں، 7 بندے ہوں، ایک بندہ ایک بکری ذبح کر سکتا ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ جتنے افراد، چاہے بکری ہوں، چاہے گائیں ہوں، چاہے اونٹ ہوں، افراد شامل ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن اونٹ کے لیے جو شرائط پائی جاتی ہیں، بکری کو قربان کرنے کے لیے جو شرائط پائی جاتی ہے، دمبے کے حوالے سے جو شرائط ہیں، وہ آیت اللہ سستانی کے نزدیک احتیاط واجب کے بنا پر، مثلا اونٹ 5 سال سے اوپر کا ہو، اور گائیں بکری 2 سال سے اوپر کے ہوں، دمبا جو ہے 7 ماہ سے زائد کا ہوں، اسے کم کا نہ ہو۔ لیکن آیت اللہ وحید خراسانی کے نزدیک مستحب قربانی کے لیے ان شرائط کی ضروری ان شرائط کا پایا جانا، ان شرائط کا ہونا آیت اللہ وحید خراسانی کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ اب قربانی کے وقت کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ آپ جو ہیں سورج نکلنے کے بعد اتنی دیر گزر جائیں کہ جس میں نماز ادا کیا جا سکے، اس کے بعد قربانی کرنے کا جو ہے وقت، وہ سب سے افضل وقت ہے۔ اب قربانی کرنے کے بعد اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ قربانی کے جانور کو 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک حصہ اپنے لیے رکھا جاتا ہے، قربان کرنے والے کے لیے، اور ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ غریب، مسکین اور محتاجوں کے لیے۔ لہذا ان تینوں حصوں کو مد نظر رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ بہت سارے افراد اس حد تک افراد و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پورا بکرا جو ہے فریج کر دیا، پوری گائیں ذبح کرنے کے بعد فریج میں اس کو محفوظ کر لیا۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں مناسب نہیں۔ اسی طرح بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو گوشت مستحق ہیں، مستحق استحقاقیت اپنی جگہ پر، لیکن وہ بھی اپنی فریجیں بھر رہے ہوتے ہیں 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے۔ ان چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ خدا تمہاری تقویٰ اور تمہاری پرہیزگاری کو قبول کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کریں، نہ گوشت خدا کے کام آئے گا، نہ خون خدا کے کام آئے گا۔ خدا فرماتا ہے کہ صرف اور صرف جو کام آئے گا خدا کی بارگاہ میں آپ کی پرہیزگاری، آپ کا تقویٰ۔ یہ قربانی بھی انسان کو تقویٰ الہی کی طرف لے جانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک انسان کو مکمل کرنے کی طرف لے جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جب آپ قربانی کی طرف جاتے ہیں تو ان چیزوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ مثلا پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی کرنے کے بعد یہ خون کے ذکر کرنے کی لحومہا کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ قربانی کرنے کے بعد قربانی کے خون کو بتوں کے اوپر ملنے کے لیے لے جاتے ہیں، قربانی کے خون کو خانہ کعبہ کی دیواروں پہ چھڑکاتے تھے۔ لہذا یہ آیت نازل ہوئی اس کے برخلاف۔ اسی طرح سے یہ جو بیہودہ رسم، یہ غلط رسم
آج بھی ہمارے معاشروں میں اس طرح سے موجود ہے کہ اگر کسی نے کوئی اپنا نیا مکان بنانا ہے، اس کے لیے اگر جانور قربان کرنا ہے تو اس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس مکان کی بنیادوں پر اس کا خون گرایا جاتا ہے، اس کے کونوں پر خون گرایا جاتا ہے، اس کی دیواروں اور اس کی چھتوں پر. لہٰذا ان چیزوں کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے. اور قربانی کی جو ہے اتنی فضیلت ہے، اتنی اہمیت ہے، اتنا مقام ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی قربانی کرنے والے کے پروردگار عالم گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور اس قربانی کے وسیلے سے معلوم ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے. وما علینا الا البلاغ.